الرحمن الرحیم، ڈاکٹر محبوب نیوز کے ساتھ میں حاضر خدمت۔ آج ہم آپ کو حضرت میاں میر بالا پیر سرکار کے آستانہ عالیہ مبارک سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ بالکل ایک ایسا سماں ہے جہاں دل کی دھڑکنیں آکسیجن کی تلاش نہیں رہتی، آکسیجن خود بخود ملتی ہے۔ ذہن کی بند جو دریچے ہیں وہ اس طرح کھل رہے ہیں کہ آج ماشاءاللہ 8واں دن ہے اور درباروں پر لگی پابندیاں یکسر طور پر اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہیں۔ ایک وہ لمحہ تھا کہ جب ہم گیٹ کے باہر کھڑے ہو کے حضور کے قدموں کی قدم بوشی کرتے تھے اور یہ آرزو رکھتے تھے کہ کب سرکار ہمیں اپنے قریب بلائیں، تو ہمارے لیے، میرے لیے، کم از کم میرے لیے آج بڑا ہی خوشی کا دن ہے۔ مجھ سے کوئی یہ کہے کہ کوئی آپ 5 کروڑ دے دیں تو میں دے دیتا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انصاری صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے۔ حضور آپ کیسے ہیں؟ بس آپ کی دعا۔ انسان کے اندر ایک خوشی ہوتی ہے، ایک خوشی وہ ہے جب اسے حقیقی طور پہ مقصد حیات مل جاتا ہے، اور ایک جب یہ اللہ والے مل جائیں کیا کیفیت ہوتی ہے، آپ بتائیں گے؟ بس ان کی نظر کرم جو ہے وہ انسان کو رہبری عطا کرتی ہے اور مسائل کے لیے اور دنیاوی طور پہ اللہ کے قریب کرنے کے لیے معاملات کو بہتر طریقے سے انجام دیتی ہے۔ تو وہ پھر جو وقت گزرتا ہے انسان سمجھتا رہتا ہے معاملات کو، اور جتنا بہتر سمجھتا ہے اس کو اتنا ہی آسانی ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے۔ رات کا 1 بج رہا ہے، میرے خیال 1:05 ہو چکے ہیں۔ جی جی، انصاری صاحب کتنا سکون ہے یہاں پر، یہ سکون کسی اور جگہ میسر نہیں ہوگا۔ بے شک بے شک، ایسا ہی ہے، آپ نے سچ فرمایا۔ غم کے اس پورے سال میں یہ ہمارے لیے بہت بڑی راحت ہے کہ جیسے کرونا کے حالات اور واقعات ہو چکے تھے، مسجدوں میں، عبادت گاہوں میں جانا مشکل، آنا یہاں مشکل، یہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہوئی۔ الحمدللہ انہی اولیاء کے صدقے اللہ نے ہماری آپ کی دعاؤں کو جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اس بیماری کا خاتمہ ہوا، یہ اللہ کا بڑا شکر ہے۔ اور عرضہ سرزمین پاکستان، اس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ سب سے پہلے یہاں کرونا کی وبا جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، الحمدللہ، کیونکہ یہ الحمدللہ اولیاء کی سرزمین ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اور الحمدللہ اب تو اس سے زیادہ مسرت والی بات یہ ہے کہ اب درگاہ شریف جو ہیں جتنی بھی پورے پاکستان میں کھول دی گئی ہیں، لوگ عبادت کے لیے آئیں، لوگ یہاں اپنی روحانی فیض لینے کے لیے آئیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اللہ اس سے جو بیمار ہوئے اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، آمین آمین جو چلے گئے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ جو اپنی خصوصی اس کی کرم نوازی ہے وہ ان کے صدقے ہم پر اور آپ پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ علامہ صاحب، آپ کافی عرصے سے یقینی طور پہ حاضری دے رہے ہیں اور یہ ایک ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ۔ تزکیہ نفس کے لیے انسان کو کیا ایسا ہونا چاہیے کہ وہ سب کچھ جو روحانی فیوز و برکات ہیں اس کا سلسلہ انسان تک پہنچے؟ آپ کو ہمیں کیسا بننا چاہیے کہ انسان اس کو؟ میں بھی طاقت انہوں نے عطا کرنی ہے، لمحہ بلمحہ انسان کو رہبری عطا کرنی ہے مشکلات کے بارے میں۔ جب انسان اپنا برداشت کے کو بہتر کرنا ہے انہوں نے، اور اس کے علاوہ اور آپ کے بڑے مسائل ہیں۔ یعنی دنیا داری کو جب وہ ترک کرتا ہے، جب دنیا داری اور دنیا داری کے اندر ہی آپ کو سب کچھ بیلنس بیلنس کر کر کے کے ٹھیک، اسی میں یہ آپ کو آپ کے فرائض سے، ماں باپ کی خدمت سے، یا آپ کے نہیں روکتا۔ جو بہن بھائیوں کے مسئلے مسائل کے ساتھ زندگی گزارنے میں، یا اپنے اولاد کے مسئلے مسائل کے ساتھ، وہ قطعی آپ کو منع نہیں فرماتے، جی لیکن اس میں آپ کی رہبری اس لیے عطا کرتے کہ آپ اللہ کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو چلائیں، جی تاکہ آپ کو دنیا اور آخرت میں زندگی گزارنے میں آسانی تھا ہو۔ جی جی، ماشاء اور اللہ۔ جوں آپ ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے آپ کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ فلسطین میں گزشتہ دنوں بڑی خون ریزی ہوئی، جی جی، مسلمانوں کو کیا پیغام دیتے ہیں آپ؟ اگرچہ کہ اب سیز فائر ہے
جی اور ریہیبلیٹیشن کا عمل وہاں شروع ہو چکا ہے. مسلمان جہاں بھی دنیا میں کہیں ہیں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں. جی جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب مسلمانوں کو کیا ایسی حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے کہ دوبارہ اسرائیل کو ضرورت نہ ہو؟ وہ ہر وقت انہوں نے اختیار کی ہوتی ہے جی, وہ ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ہر وقت عنایت رہے گی, آنے والی نسلوں کو بھی رہے گی, اور ان کو اس کے لیے پلاننگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کے احکامات میں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تمام احکامات غزوہ ہند کے یا معاملات کے. لیکن اس میں ظاہری بات ہے وقت نے سپینڈ ہونا ہے, جی دنیا نے چلنا ہے, اس میں پھر اپ ڈاؤن تار چڑھاؤ کا نظام بھی بنا ہوا ہے, ٹھیک, کیونکہ جلدی تو دنیا نے سمٹ نہیں جانا, تو اس کو پھر ٹائم کو گزارنے کے لیے پھر معاملات تو چلتے ہیں. لیکن انشاءاللہ فتح دین کی ہے, ہر وقت ہے, پہلے بھی ہے, بعد میں بھی رہے گی, آخر تک رہے گی. جو بات ہے فتح ہمیشہ ان کے نصیبوں میں ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا میں مسلمانوں کا سوال دہراؤں گا قبلہ انصاری, اول. جی جی انصاری صاحب وہی اسی سوال کو آگے لے کے چلوں گا معذرت کے ساتھ. جی 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 یہ تو عالمی اسلام کے لیے بڑی مقدس جگہ ہے جی, کہ سب سے پہلے ہمارا قبلہ اول وہاں. جی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اتنی مہربانی فرمائے کہ ہم اس کے تقدس کا خیال رکھیں, ہم پر یہ فرض ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ یہ خون ریزی کا جو معاملہ ہے اس کو اتنا سافٹ طریقے سے یہ حل نہیں ہوگا. اس کا جو ہے نا وہ اس کے لیے پورے عالمی اسلام کو اکٹھا ہونا ہوگا. وہاں پر عرب لیگ بھی ہے, جی جی OIC بھی ہے, جی جی. اسلامی آرگنائزیشن بھی ہے, لیکن اس کے باوجود اسرائیل ڈٹھائی اور مغرور اور تکبر کا ایسا ثبوت دیتا ہے, اور ہر بار وہ ان کو تنگ کرتا ہے اور اتنی خونریزی کرتا ہے کہ اس کا کوئی پرماننٹ سلوشن کوئی نظر نہیں آ رہا. ہو رہا ہے جی, پاکستان گورنمنٹ اس کے لیے بڑے اقدامات کر رہی ہے. عرب ممالک نے وقتی طور کی ہر وقت ان کی حمایت آخر کرنی ہے, لیکن وقتی طور پہ انہوں نے اپنے خاموشی اختیار کی ہے, لیکن ان کو اس کے بغیر گزارا نہیں ہے ان کا. اچھا, مصر نے جس ڈپلومیسی اور ڈپلومیٹک ایفرٹ کا وہاں پر انہوں نے کوشش کی, بہت بڑی اور کیا یہ سچ ہے کہ ترکی اور پاکستان مصر کے اور دیگر ایئر بیس بھی یوز کرنے والے تھے؟ یہ ایسی افواہیں اور خبریں ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آخر آپ بھی زائد میڈیا کے ساتھ. یہ جنگ ہے اور یہ جاری رہے گی, یہ قیامت تک جاری رہنی ہے. تو اس جنگ میں مختلف ملک انوالوڈ ہوتے ہیں, کبھی کسی کی شکست, فتح, لیکن آخر پہ اسلام کی فتح ہی ہے انشاءاللہ. جیسا کہ ہمیں حکم ہے جی کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے, تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جی جی. تو ان کے لیے سب سے جو ہمارے لیے سب سے بڑا حکم ہے وہ جہاد ہے. ماشاءاللہ. وہ انشاءاللہ ان کے خلاف جاری رہے گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, توفیق عطا فرمائے. اس میں فتح مسلمان اور اسلام کی ہے انشاءاللہ. ناظرین, آپ نے اتنی بڑی باتیں, مدلل باتیں سنی آستانہ عالیہ حضور حضرت میاں امیر بالا پیر سرکار کے. یہاں پر ہم رات کا اس وقت 1:10 ہو چکے ہیں. آپ یقین نہیں کر سکتے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں, وہ گارنٹی ورڈ نہیں کہ میں آپ کو یقین دلاؤں کہ اگر آپ اپنے گھر کے معاملات سے پریشان ہیں, اپنے بیوی بچوں سے پریشان ہیں, اپنے عزیز و اقارب سے پریشان ہیں, 5 منٹ کے لیے سبحان اللہ, لاہور کی والی لاہور, اللہ گورنر جنرل آف لاہور اللہ حاضری دے تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا, روحانی اور کل بھی سکون ملے گا اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ میری سرز پاک پر وہ فصل گل اترے آمین, جسے اندیشہ زوال نہ ہو. آمین. یہاں جو پھول کھلے تو کھلا رہی صدا یوں ہی صدا, آمین. یہاں سے خزاں کو بھی گزرنے کی مجال نہ ہو. اپنا اور اپنوں والوں کا جو آپ کے اپنے ہیں سبحان اللہ. اور ساتھ آپ کے پڑوسی ہیں, اللہ نے خاص طور پہ پیارے آقا نے پڑوسیوں کے بارے میں بڑی سختی سے کہا ہے, تکلیف نہ دیجیے گا انہیں, ان کا خیال رکھیے گا. اللہ آپ کا حامی و ناصر.